السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدمہ مسلم کا 5واں باب چل رہا ہے، جس میں بہت سے راویوں پر جرح کی گئی ہے، یعنی بہت سے مجروح، ضعیف اور کذاب راویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی وہ سلسلہ کل تک برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ یہ آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنی عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی قال سمعت ابا نعیم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال ابو نعیم اتراه بعث بعد الموت۔ اس عبارت میں معلّہ بن عرفان پر جرح کی گئی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیسے جھوٹ بولا؟ یہ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو نعیم سے کہ انہوں نے معلّہ بن عرفان کا ذکر کیا، تو یہ معلّہ بن عرفان اس نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو وائل نے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ آئے ہمارے پاس ابن مسعود صفین کے موقع پر، یعنی جنگ صفین جب ہوئی تھی تو اس موقع پر ابن مسعود آئے ہمارے پاس۔ اب یہ باتیں دیکھ لیجئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 32 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ختم ہونے سے پہلے ہوئی ہے، بلکہ ان ابن مسعود قد توفی سنۃ 32 قبل انقضاء خلافت عثمان ب3 سنین، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ختم ہونے سے 3 سال پہلے، یہ سن 32 ہجری میں ابن مسعود کو وفات ہو گئی ہے۔ اور جنگ صفین حضرت علی کے زمانے میں پیش آئی ہے، یعنی گویا جنگ صفین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 2 سال کے بعد پیش آئی ہے۔ تو جب ابن مسعود کی وفات خلافت عثمانی ہی میں ہو گئی ہے، خلافت عثمانی میں 3 سال پہلے ہی، تو معلّہ بن عرفان کا یہ کہنا کہ ابو وائل نے ایسا کہا کہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے جنگ صفین کے موقع پر، یہ سفید جھوٹ ہے۔ گویا کذب المعلّہ علی ابی وائل، یہ معلّہ نے ابو وائل کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ معلّہ نے کس بیانی کی ہے۔ اسی لیے ابو نعیم نے کہا، جب اس نے ابو وائل کے واسطے سے بیان کیا کہ وہ ہمارے پاس آئے جنگ صفین کے موقع پر، ابو وائل نے کہا ہے، ابو نعیم نے کہا، ابو نعیم کا نام ہے فضل بن دکین، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ابن مسعود زندہ کر دیے گئے تھے موت کے بعد؟ بھئی اگر موت کے بعد زندہ کر دیے گئے تھے تب تو وہ ابو وائل سے ملاقات کر سکتے ہیں جنگ صفین کے موقع پر، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات خلافت عثمانی کے ختم ہونے سے 3 سال پہلے ہو چکی تھی، سن 32 ہجری میں۔ تو اس میں معلّہ بن عرفان پر جرح کی گئی ہے۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ قال امام مسلم قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني
کلاہما عفان بن مسلم قال كنا عند اسماعیل بن علیہ فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت قال فقال الرجل اغتبته قال اسماعیل ما اغتابه ولكنه حكم انه ليس بثبت۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ عمرو بن علی اور حسن حلوانی یہ دونوں روایت کرتے ہیں عفان بن مسلم سے۔ عفان کہتے ہیں کہ ہم تھے اسماعیل بن علیہ کے پاس، تو ایک شخص نے حدیث بیان کی ایک دوسرے آدمی سے، تو ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے حدیث بیان کی، تو میں نے کہا یہ ان ھذا لیس بثبت، یہ آدمی ثقہ نہیں ہے۔ یعنی اسماعیل بن علیہ کے پاس ہم لوگ تھے، تو ایک آدمی نے ایک حدیث بیان کی، تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ ان ھذا لیس بثبت۔ وہ کہتے ہیں کہ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا کہ تم نے غیبت کی ہے، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بتانا یہ غیبت ہے۔ تو عفان کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل بن علیہ کے پاس تھے، تو ایک آدمی نے ایک آدمی سے روایت بیان کی، تو میں کہہ پڑا کہ ان ھذا لیس بثبت، ثبت کہتے ہیں ثقہ کو، یہ آدمی ثقہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا اغتبتہ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو اسماعیل بن علیہ کہتے ہیں کہ ما اغتابہ، انہوں نے اس کی غیبت نہیں کی ہے، ولکنہ حکم، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا ہے کہ انہ لیس بثبت، کہ وہ راوی ثقہ نہیں ہے۔ اور کسی راوی کے بارے میں فیصلہ سنانا کہ وہ راوی ثقہ ہے کہ ثقہ نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، جیسا کہ امام یہ اس باب کے عنوان میں آیا تھا کہ یہ حرام غیبت نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے دفاع ہے۔ آگے کی ایک روایت اور ہے، اور قال امام مسلم حدثنا ابو جعفر الدارمی قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالک بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت عن صالح مولى الطؤمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي۔ اس عبارت میں 5-6 لوگوں پر جرح کی گئی ہے، جرح مفسر تو نہیں ہے۔ اس میں ایک ہے محمد بن عبد الرحمن، یہ بشر بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں، جو آدمی روایت کرتا ہے سعید بن مسیب سے، تو امام مالک نے کیا کہا؟ لیس بثقۃ، یعنی محمد بن عبد الرحمن ثقہ نہیں ہے۔ اور میں نے پوچھا امام مالک سے صالح کے بارے میں، جو توما کے غلام تھے، فقال لیس بثقۃ، یہ بھی ثقہ نہیں ہے۔ نمبر 3، میں نے پوچھا ابو الحویرث کے بارے میں، کہا کہ لیس بثقۃ، اور میں نے پوچھا ان سے شعبہ کے بارے میں، یہ شعبہ قرشی مدنی ہاشمی، یہ شعبہ بن حجاج نہیں ہے، شعبہ جن سے ابن ابی ذئب نے روایت کی ہے، کہا کہ شعبہ بھی ثقہ راوی نہیں ہے۔ اور میں نے پوچھا حرام بن عثمان کے بارے میں، کہا لیس بثقۃ، اور میں نے پوچھا امام مالک سے ان 5 کے بارے میں، تو کہا کہ لیسوا بثقۃ فی حدیثہم، یہ لوگ اپنی حدیث میں ثقہ نہیں ہیں۔ یہ بشر بن عمر کہتے ہیں
کہ میں نے امام مالک سے ایک دوسرے شخص کے بارے میں بھی دریافت کیا مگر میں اس کا نام بھول گیا ہوں۔ تو امام مالک نے جواب یہ دیا کہ حل رأیتہ فی کتبی، کیا تم نے اس شخص کو میری کتابوں میں دیکھا ہے، یعنی اس کی روایت میری کتابوں میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ اگر وہ ثقہ ہوتا لرأیتہ فی کتبی، تو تم اس کو میری کتابوں میں دیکھتے۔ تو اس عبارت میں محمد بن عبد الرحمن، صالح مولا طعمہ، ابو الحویرث، شعبہ، حرام بن عثمان، ان پر جرح کی گئی۔ یہ لوگ مجروح و ضعیف راوی ہیں۔ البتہ یہ ایک بات میں عرض کر دوں طلباء سے کہ یہ جو پانچوں کا نام ذکر کیا گیا ہے تو اکثر محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے۔ اب اگر کسی ایک کی توثیق کسی نے کی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک راوی ہے، یہ صالح مولا طعمہ، تو صالح مولا طعمہ کی زیادہ لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ امام مالک نے جو کہا کہ وہ ضعیف ہے، لیس بثقۃ، کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ یا بن معین کہتے ہیں صالح ھذا ثقۃ حجۃ، یہ صالح ثقہ ہے، حجت ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ لیکن امام مالک نے تو اس سے سماع ترک کر دیا ہے۔ تو کہا کہ اصل میں امام مالک کی ملاقات صالح مولا طعمہ سے اس وقت ہوئی جب صالح بوڑھا ہو چکا تھا، انتہائی کمزور ہو چکا تھا، اس کے ہوش حواس جاتے رہے تھے۔ تو اسی طرح سے سفیان ثوری کی اس سے ملاقات ہوئی جبکہ وہ قابل اعتبار نہیں رہ گیا تھا۔ بہرحال یہ یحییٰ بن معین نے جو کہہ دیا کہ یہ ثقہ ہے، ان کی ایک رائے ہے، اکثر لوگوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ ابو زرع کہتے ہیں کہ صالح ھذا ضعیف، ابو حاتم رازی کہتے ہیں لیس بقوی، ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں تغیر صالح مولا طعمہ، یعنی صالح مولا طعمہ کے اختلاط پیدا ہو گیا تھا، اس کے ہوش و حواس خراب ہو گئے تھے۔ سن 125 ہجری میں، اور اس کی بعد کی حدیث پہلے کی حدیث سے مل گئی تھی۔ یعنی یہ امتیاز نہیں ہے کہ اس نے جو روایات بیان کی ہیں وہ کب کی ہیں، یعنی اختلاط ذہن سے پہلے کی، اختلاط ذہن کے بعد، لہذا اس کی روایتوں کو ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ تو یحییٰ بن معین نے اگرچہ صالح کی توثیق کی ہے لیکن زیادہ لوگوں نے اس کی تضعیف کی ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے کہ اخیر عمر میں اس کے ہوش حواس جاتے رہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس کی کون سی روایات کب کی ہیں، یعنی حافظہ یا ہوش حواس کی درستگی سے پہلے کی کون سی روایت ہے، کون بعد کی روایت ہے، اس لیے صالح کی تمام روایات کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ یہ آگے کی روایت ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے شرحبیل بن سعد کا۔ قال امام مسلم حدثني الفضل بن وصال قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب ان شرحبیل بن سعد وكان متهما، یہ کانا کی ضمیر لوٹتی ہے شرحبیل بن سعد کی طرف۔ یہ شرحبیل بن سعد کا معاملہ یہ ہے کہ انه قد روان بعض الصحابہ وقد اختلط في آخر عمره شديدا فلا يحتج به، یعنی تابعی ہے یہ، اس نے بعض صحابہ کرام سے روایت کی ہے لیکن آخر عمر میں اس کا ذہنی اختلاط ہو گیا تھا، اس کے ہوش حواس خراب ہو گئے تھے، لہذا یہ متہم ہے۔ اور آگے کی ایک روایت ہے، یہ
آگے کی روایت میں عبداللہ بن محرر کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی عبداللہ بن محرر ضعیف راوی ہے یہ۔ قال امام مسلم حدثني محمد بن عبداللہ بن قزاز قال سمعت ابا اسحاق الطالقانی يقول سمعت ابن المبارک يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنة وبين ان القى عبداللہ بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنة فلما رأيته كانت بعرة احب الي منه۔ یہ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن مبارک سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ میں پہلے یہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں، یعنی مجھے اختیار دیا جاتا کہ میں جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں، یعنی میں پہلے کون سا کام کروں؟ تو ابن مبارک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محرر کو یہ ثقہ سمجھتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا کہ پہلے ملاقات کروں عبداللہ بن محرر سے پھر جنت میں داخل ہوں، یعنی عبداللہ بن محرر بہت ثقہ شخص تھا اور بڑا قابل اعتماد تھا۔ تو ابن مبارک کا تاثر یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ تم پہلے جنت میں داخل ہوگے کہ عبداللہ بن محرر سے ملاقات کرو گے، تو میں یہ کہتا کہ عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں گا پھر جنت میں داخل ہوں گا۔ لیکن ابن مبارک کہتے ہیں فلما رأیتہ، جب میں نے اس کو دیکھا، اس کے حالات دیکھے، یعنی حقیقت حال مجھے معلوم ہوئی، کانت بارۃ احب الی منہ، یہ بارہ کہتے ہیں میگنی کو، یہ بکری وغیرہ جو پخانہ کرتی ہے اس کو بارۃ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کی حقیقت حال میں نے دیکھی تو ایک میگنی مجھے زیادہ پسندیدہ تھی اس سے، یعنی گویا انہوں نے عبداللہ بن محرر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آگے ایک روایت اور ہے جس میں یحییٰ بن انیسہ کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ وہ کذاب راوی ہے۔ قال الامام مسلم حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا ولید بن صالح قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال زید یعنی ابن انیسہ لا تاخذوا عن اخی، یہ عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ کہا زید بن ابی انیسہ نے، زید بن ابی انیسہ یہ ثقہ راوی ہیں اور ان کے بھائی کا نام ہے یحییٰ بن ابی انیسہ، تو کہا زید بن ابی انیسہ نے کہ میرے بھائی سے حدیث مت لو، ان کے بھائی کا نام ہے یحییٰ بن ابی انیسہ، وہ ضعیف متروک الحدیث، یہ ضعیف ہیں اور متروک الحدیث ہیں، بلکہ آگے کی روایت میں ان کو کذاب کہا گیا ہے۔ حدثنی احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنی عبد السلام الوابسی قال حدثنی عبداللہ بن جعفر الرقی عن عبد اللہ بن عمرو قال کان یحییٰ بن ابی انیسہ کذابا، یعنی یحییٰ بن انیسہ یہ کذاب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور آگے ایک روایت ہے جس میں فرقت پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ قال حدثني احمد بن ابراہیم قال حدثني سلیمان بن حرب عن حماد بن زید قال ذکر فرقۃ عند ایوب، یعنی فرقت کا تذکرہ کیا گیا ایوب سختیانی کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا ان فرقۃ لیس صاحب حدیث، یعنی فرقت یہ حدیث والا نہیں ہے، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے، اور تو اس میں فرقت پر جرح کی گئی ہے۔ آگے ایک روایت اور ہے قال الامام مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدی قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذکر عنده محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر اللیثی فضعفه جدا فقیل ليحيى اضعف من یعقوب بن عطا قال نعم ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر، اس میں صراحتاً جرح کی گئی ہے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر پر،
اور ضمناً یعقوب بن عطا پر بھی جرح کی گئی ہے۔ دیکھیے روایت کے الفاظ ہے، عبد الرحمن بن بشر عبدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا یحییٰ بن سعید قطان سے، ان کے پاس ذکر کیا گیا محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی کا، تو یحییٰ بن سعید قطان نے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی کو ضعیف قرار دیا۔ کیا کہا؟ ضعیف جدہ، وہ ضعیف راوی ہے۔ تو ان سے کہا گیا، یحییٰ بن سعید قطان سے کہا گیا کہ کیا محمد بن عبداللہ بن عبید زیادہ ضعیف ہے یعقوب بن عطا سے؟ کہا کہ ہاں۔ گویا یعقوب بن عطا بھی ضعیف راوی ہے، اس سے زیادہ ضعیف راوی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں درست نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص روایت کرے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے۔ آج کا درس یہیں تک، اور اس کے بعد پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہ مقدمہ کا 5واں باب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ایک آخری بحث مقدمہ کی رہ جائے گی جو بڑی ہی معرکۃ الآراء ہے، اور وہ ہے الاحتجاج بالحدیث المعنن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔